نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں لوگ آئے نہیں ہیں یا شاید بارش کی وجہ سے لائٹ کا کوئی پرابلم ہے. اور 5 منٹ انتظار کر لیتے جب تک کچھ لوگ آ جائیں. اس وقت تک کچھ پچھلے حوالے کے حساب سے کوئی بات ہو جائے. تو یہ مجھے بتائیے اشتیاق صاحب. جی السلام علیکم. جی کیسے سر آپ اللہ کا شکر ہے. اشتیاق صاحب پچھلا جو پڑھا ہے آپ نے اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جی لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا ایک جملے کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا مفرد اور مرکب اور ایک سے زیادہ. اگر جو مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں کلمہ تو ایک سے زیادہ کلمہ اگر ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں. یہ جملہ بنانے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی لاسٹ لیکچر میں. اور جملہ جو مرکب ہے وہ مرکب مفید بھی ہو سکتا ہے اور غیر مفید بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس مفید کو ہم مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے نے جو غیر مفید کو ناقص. یہ اس طرح سے ہم نے یہ پڑھا تھا. اور اس میں جو مفید تھا اس میں یہ تھا کہ ایسا مرکب جس کے بولنے اور سننے کے بعد بات واضح یا مکمل ہو جائے. اور اس میں غیر مفید یا ناقص میں ایسا مرکب جس سے سننے اور بولنے والے کو کچھ پتہ نہ چلے یا بات واضح نہ ہو. ہاں یہ مت کہیں کچھ پتہ نہ چلے تو اس کا مطلب ہو گیا اگر آپ کہیں کچھ پتہ نہ چلے تو اس کا مطلب آپ جو ہے وہ محمل کی بات کر رہے ہیں, آپ بے معنی کی بات. ناقص کا مطلب ہے کہ جس میں مکمل نہ ہو. جی بات واضح نہ ہو. جی 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 ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جملہ تام کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں خبریہ, انشائیہ اور پھر اسی طرح جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ ساری چیزیں اس میں. پھر مجھے یہ بتائیے جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ جو ہے کلمہ ایک یا ایک سے زیادہ کلمہ جو ہے مفرد پلس مفرد ایک سے زیادہ کلمہ جو ہے اسے ہم الفاظ کا مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے جملہ کہتے ہیں. نہیں میں آپ سے جملہ پوچھ رہا ہوں, جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ تو جس سے ہم بات واضح ہو سکے, جس سے آپ بات مکمل آپ سمجھ لیں کہ بات مکمل ہو, جسے ہم جملہ تام بھی کہہ سکتے ہیں, مفید بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں لیکن میں جملے کی آپ سے تعریف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جملہ آپ کس کو کہیں گے؟ جملے کی تعریف آپ جو آپ ابھی بات بتا رہے ہیں جگہ پہ صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ جملہ جس میں مکمل ہو جائے اور ناقص جس میں بات مکمل نہ ہو. جملے کی تعریف میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, رک جائیں ایک منٹ. توبہ آپ بتائیے. السلام علیکم. جی بتائیے. بھائی صاحب آپ اپنا مائک بند کریے. سر جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو جس سے کوئی خبر یا طلب واضح ہو جائے. کے بعد یا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو کوئی طلب معلوم ہو. زبردست, بس یہی جاننا چاہتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ مجھے بتائیے. یہ تو جملے کی تعریف ہوگی. اب جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ جی خاموشی چھا گئی ایک دم اچانک سے. یس سر دوبارہ سے بتائیں. ہاں
جملہ جی 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 جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا تعریف بتا دیں دونوں کی فٹافٹ. جی اور خبریہ یہ ہے کہ سننے یا پڑھنے کے بعد کسی خبر کا پتہ چلے. جی یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. زبردست. اور انشائیہ کیا چیز ہے سر؟ وہ سننے یا پڑھنے کے بعد کسی کام کی طلب محسوس ہو. ہاں، خبر مثال کے طور پہ آپ کا محسوس نہ معلوم ہو بلکہ کسی کام کی طلب آپ کو حاصل ہو. جی جی اور پھر میں نے جی آپ سے بتایا کہ جملہ چاہے وہ خبریہ ہو چاہے وہ انشائیہ ہو، وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ جی فعلیہ ہوگا. کیونکہ ہم نے جی اسم جی شروع کیا اس لیے ہم نے جملہ اسمیہ پہ بات کی. تو جملہ اسمیہ کی کیا تعریف ہے جویریہ، ذرا بتائیے. جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ ہے جس میں جو کسی اسم سے شروع ہوتا ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو کسی فعل سے شروع ہوتا ہو. میں نے جملہ فعلیہ تو پوچھا ہی نہیں آپ سے، جملہ اسمیہ سے بات. اچھا مجھے بتائیے جملہ اسمیہ کے کم از کم کتنے اجزاء ہیں؟ 2 اجزاء ہیں اس کے، مبتدا اور خبر. مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو یا جس کے بارے میں جملے کے اندر بات ہو، اور خبر وہ ہے کہ مبتدا کے بارے میں جو بھی چیز اس جملے میں بیان کی جائے وہ خبر ہے. مبتدا کو دوبارہ ڈیفائن کریں. مبتدا وہ ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو یا اس کے بارے میں بات ہو. بس یہیں تک ہے. مبتدا کا جی مطلب ہے کہ جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو وہ مبتدا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی کیونکہ جو کچھ اس کے بارے میں بات ہوگی وہ خبر ہے. صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی حفصہ. جی حفصہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی. ریان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جواب دو گے کہ آج بھی نہیں دو گے پہلے بتاؤ. وہ سوال پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا تو یہ مجھے بتاؤ مبتدا بنانے کا طریقہ، مبتدا کی کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ مبتدا کی جی ایک سیکنڈ. مبتدا کی چلو کوئی اور بتائے گا، آپ غور سے سن لینا. لیکن آج میں ریان آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے؟ جی آج صحیح. تیار رہنا، آج تیار رہنا. ٹھیک ہے جی جی. جی صحیح. جی ماریا آپ بتا دیں مبتدا کی پراپرٹیز. جی سر السلام علیکم. مبتدا اسم کی جو 4 پراپرٹیز ہیں، وسعت، اعراب، جنس اور عدد. اس جی کے وسعت کے لحاظ سے مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک اور ہے. خبر جو ہوگی وسعت میں نکرہ ہوگی. پھر عموماً. اعراب، جی عموماً 95%. اوکے. ٹھیک ہے. پھر اعراب میں اگر ہم دیکھیں تو مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور اس کی خبر بھی حالت رفع میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر جنس اور عدد فالو کرے گا اس کی خبر مبتدا کو، یعنی اگر مبتدا جو ہے اگر وہ مذکر ہے یا واحد ہے تو خبر بھی وہی اس کی ہوگی. ٹھیک ہے زبردست. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوگا، تو معرفہ کی اقسام ذرا بتا دیں. ہماری ٹوٹل 7 ہوتی ہے، ہم نے 5 آپ کے سامنے رکھی تھی، تو صرف 5 کے نام دوہرا دیں. جی سر، معرفہ میں سب سے پہلے اسم علم ہے، ٹھیک ہے. مطلب پراپر ناؤن. جس میں یہ کہ کسی شہر کا نام یا جاندار یا بے جان کسی بھی چیز کا نام. پھر ہے اسم ضمائر آ گیا دوسرا، اور یہ ہو گئے پروناؤنز جیسے انتا، نحنو، انا، یہ سب پروناؤنز ہیں. پھر اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو ناؤنز ہو گئے، مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ذالک، اولئک. پھر اس میں موصولہ ہے، یعنی ریلیٹو پروناؤنز بھی کہتے ہیں، کنجنکشنز جو ٹھیک 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، الذی، الذین. اچھا پھر ہے ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، ایک سیکنڈ. جی
جی سوری جی کمپلیٹ کریں. جی 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 پھر پانچواں تھا معرب باللام، مطلب یہ کہ کسی بھی نکرہ، اس میں نکرہ کو ال لگا کر ہم اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں، اور جنرلی اگر دیکھیں تو تنوین اس میں آتی ہے، لیکن اگر ہم معرب باللام ال لگا دیں تو ال جو ہے وہ تنوین قبول پھر نہیں کرتا. جیسے غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ پھر حالت جر ویسے تو قبول نہیں کرتے، لیکن ال کے بعد یہ کہ المساجد، المساجدہ، المساجدی. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. اچھا جی، جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی کم از کم 2 اجزاء ہیں، اور وہ 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا کہتے ہیں اس اسم سے جملے کی ابتدا، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے وہ خبر. ٹھیک ہے جی. حفصہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ زید نیک ہے. زید نیک ہے. مجھے بتائیے اس میں مبتدا آپ کو کیا لگ رہا ہے اور خبر آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ مبتدا زید ہے مبتدا زید ہے اور خبر نیک. خبر نیک ہے. مبتدا زید ہو گیا آپ کا اور خبر نیک ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جی عموماً معرفہ ہوتا ہے. اور حالت رفع میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، اس کی وسعت معرفہ ہوتی ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. تو زید کو معرفہ بنائیے اور حالت رفع میں بنائیے، کیا بنے گا؟ زید، ہاں زیدن، زیدن. زیدن. جی زیدن. خبر آپ نے کہا نیک ہے. ٹھیک ہے جی. خبر مجھے بتائیے کہ خبر کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ جی خبر کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ پتا نہیں. ارے خبر کی وسعت کیا؟ زید کی، آپ نے زید مبتدا کی وسعت کیا تھی؟ زیدن. نہیں، وسعت کا مطلب ہوتا ہے اس کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ خبر کی جو وسعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. اور مجھے بتائیے کہ خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ خبر کا اعراب رفع ہوتا ہے. رفع ہوتا ہے. وسعت اس کی نکرہ ہوتی ہے، اعراب اس کا رفع ہوتا ہے. اور جنس اور عدد کے حوالے سے خبر کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو فالو کرتی ہے. فالو کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے زید مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر. اس کا مطلب خبر آپ کی معرفہ ہوگی، حالت رفع میں ہوگی اور مذکر ہوگی. جی اور مجھے بتائیے کہ زید واحد ہے، مثنی ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. اس کا مطلب آپ کی جو خبر آئے گی وہ نکرہ ہوگی، حالت رفع میں ہوگی، مذکر ہوگی، واحد ہوگی. نیک کی عربی ہے، نیک کی جو عربی ہے وہ ہے صالح. تو اب آپ نیک کی خبر کو بنائیے جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، مذکر ہو، واحد ہو. بنائیے. صالح. 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 عربی زبان میں ہے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. زید صالح، زید نیک ہے. آج یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ جملہ بن گیا. آج آپ نے پہلا جملہ بنایا. اب اس کا ساتھ ساتھ انالیسس بھی کرتے. انالیسس کریں. زید کیا چیز ہے؟ اسم ہے. نہیں، اسم تو ہے لیکن زید اس جگہ پہ کیا ہے؟ کس کے طور پہ آیا ہے زید؟ مبتدا کے طور پر. مبتدا. زید کیا چیز ہے؟ مبتدا ہے. اور خبر کیا چیز؟ یہ صالح کیا چیز ہے؟
خبر ہے. خبر ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. اچھا، اب یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے یہ مجھے بتائیے کون سا ہے، خبریہ ہے کہ انشائیہ ہے؟ یہ خبریہ ہے. کیسے پتہ چلے خبریہ ہے؟ کیونکہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. اشتیاق صاحب. جی 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 میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم ڈاکٹر ہے، جی جی مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ابراہیم مبتدا ہے اور ابراہیم ڈاکٹر ہے. مبتدا اور جی جی ڈاکٹر یہ خبر ہے. اب آپ جی کو جی پتا ہے کہ مبتدا کے بارے میں اس کی وسعت کیا ہوتی ہے، اس کی وسعت معرفہ ہوگی، اور مبتدا اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، رفع. رفع. تو ابراہیم کو معرفہ بنائیے اور حالت رفع میں بنائیے. ابراہیم ابراہیم مجھے بتائیے زید کو تو آپ نے زید لکھوایا تھا حفصہ بی بی نے، آپ نے ابراہیم کو ابراہیم کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم کیوں؟ یہ غیر منصرف ہیں یہ یہ لفظ. غیر منصرف ہے، اور یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ غیر منصرف کی یہ کیٹیگری ہوگی انبیاء کے ناموں میں. انبیاء کے نام. ٹھیک ہے. خبر ہے اس کی ڈاکٹر، خبر اس کی جی ڈاکٹر سر. ہے، خبر اس کی جی کیا جی ڈاکٹر ہے نا. اور جی خبر جی جو ہے خبر وسعت کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے، نکرہ نکرہ. اعراب کے حوالے سے رفع. رفع. اور جنس اور عدد کے حوالے سے اور یہ فالو کرے گی اس کے اپنے مبتدا جو ہوگا مبتدا وہی کو. پھر. مبتدا مذکر ہے مذکر. جی جی تو خبر بھی مذکر آئے گی. مبتدا واحد ہے، خبر بھی جی واحد جی ہے. جی تو خبر بنائیے جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، واحد ہو اور مذکر ہو. ڈاکٹر کی عربی ہے طبیب. سوری کیا ہے جی؟ طبیب. 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 جی جی با طبیب. یا با طبیب. جی جی یہ ہوگا ابراہیم طبیبن. طبیبو. سوری اس کو فالو کرے گی جی. طبیبو. یس طبیب. طبیبن ہوگا میرا خیال ہے یہاں. آپ مجھے بتائیں فالو کیا چیز کرتی ہے؟ وہ تو جنس اور عدد فالو کریں گے. رفع تو رفع ہی عدد کرے گا نا، تو جنس اور عدد ہو گیا. طبیب واحد ہے، طبیبن ہوگا. طبیب واحد ہے، طبیب مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی انالیسس کریں جیسے یہ کی ہے. ابراہیم کیا ہو گیا؟ ابراہیم ہوگا مبتدا، مبتدا معرفہ ہوگا. معرفہ بس مبتدا کا ضروری نہیں ہے. بس ابراہیم کیا چیز ہے؟ مبتدا. طبیب کیا چیز ہے؟ خبر. خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے کیا بنا سر؟ جملہ بن گیا. کون سا جملہ؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ کون سا والا؟ خبریہ. خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. جزاک اللہ. جمیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت ہے؟ جی میں آپ سے کہتا ہوں فاطمہ استانی ہے. فاطمہ استانی ہے. جی فاطمہ جو ہے وہ اسم ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور معلمہ جو ہے وہ استانی یا اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کا نام ہے، مؤنث غیر منصرف ہے، اس لیے فاطمۃ معلمۃ. فاطمۃ. جی
اب اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، واحد ہوگی اور فیمیل ہوگی، تو اس لیے معلمتن. معلمتن. انالیسس بھی کرتے ہیں آپ کیا سر؟ اب یہ فاطمہ مبتدا ہوئی، معلمہ خبر ہوئی، اور یہ دونوں مل کر جملہ مبتدا اور معلمہ خبر ہوئی، اور یہ دونوں نے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا دیا. زبردست سر. مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اس گروپ میں پوٹینشیل اتنا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ سب پڑھا رہے ہوں گے مجھے انشاءاللہ. نہیں سر میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو ہمارے پاس آلریڈی تیار ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تو تیار ہے عمر، وہ ذرا پاس آؤٹ کر لینا پھر اس کو ٹیچر بنائیں گے. زوہا آپ جواب دیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مریم عالمہ ہے یا مریم عالم ہے؟ عالمہ جی اس کا مریم من عالمتن. مریم عالمتن. ٹھیک ہے. مریم عالمتن. انالیسس کریں. مریم مبتدا ہے اور عالمتن خبر، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا خبریہ. اور یہ جملہ اسمیہ ہو کے خبریہ. اس کی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر یہ لیٹ سے اگر نہ بھی بنے نا، آگے پیچھے نہ بھی ہوں جملے، اگر غلط بھی بن جائیں تو فکر نہیں کیجیے گا، کیونکہ آبجیکٹو، اصل آبجیکٹو آپ کا جملہ بنانا نہیں ہے، اصل آبجیکٹو صرف آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرانا. اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے کبھی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اس میں. اور ویسے بھی ہمارا کپتان ہمیشہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، حالانکہ اس نے لوگوں کو گھبرا کے تھکا دیا. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے پی ٹی آئی کے ہیں؟ صاحب آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. نہیں جناب میرا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یار اتنی بری پارٹی نہیں ہے ہماری یار، ہمارا کپتان اتنا بھی برا نہیں ہے. نہیں میں اسے برا نہیں کہہ رہا، میں جس کو سپورٹ کرتا ہوں میں اس کو زیادہ اچھا کہہ رہا ہوں. اچھا مطلب تو پھر آپ اس کا مطلب جماعت اسلامی سے تعلق تو نہیں ہے آپ کے؟ جی آپ پہنچ گئے بالکل. بالکل پہنچ گئے. چلے جی صحیح، ٹھیک ہے سر. تو چلے جی صاحب آپ ہی بتائیے. جی جی زیدن اور کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ہاں اب میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا بیسکلی. پہلے مجھے بتائیں اس میں مبتدا کیا ہے؟ جی اس میں زید مبتدا ہے اور حامد بھی مبتدا ہے. دو مبتدا ہو. جی دو مبتدا ہو. اچھا بیسکلی کیا کرتے ہیں، ایک بات کا صرف خیال رکھیے، جب بھی یہ اور آ جاتا ہے، جی اور کا مطلب ہے اور کا مطلب اور ہی ہے، جی تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا جو اسم ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی، کلمہ جو بھی کلمہ ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے گا جی کہ اور کو ہم کہتے ہیں عطف. عطف. تو یاد رکھیے گا کہ جو چیز بھی عطف سے پہلی والی ہوگی، جی جو بھی چیز عطف سے پہلی والی ہوگی اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ.
मातूफ अलैह, ठीक है जी और जो कुछ अतफ के बाद वाला हिस्सा होगा, यानी अतफ के बाद क्या है, हामिद, जी, इसको हम कहेंगे मातूफ। ठीक है जी, अतफ के बाद वाला क्या कहलाएगा? अतफ से पहला वाला कहलाएगा मातूफ अलैह, मातूफ, जी, मातूफ अलैह, और अतफ के बाद वाला कहेगा मातूफ। मातूफ, ठीक, ठीक है जी, जी, तो अब आप इसको बनाइए। ठीक। ज़ैदुन, एक मिनट में लिख दूं, ज़ैदुन व हामिदुन, व हामिदुन। सालिहुन, अच्छा जी, आपने कहा सालिहुन। मैंने आपको बताया था कि जो खबर होती है जी, वो जिन्स और अदद के हवाले से मुब्तदा को फॉलो करती है। ठीक है, ठीक है जी, तो मुब्तदा यहाँ दो है ना, ज़ैद जी, भी है और हामिद जी, भी है। ठीक है, अच्छा, जी, इसका जी, मतलब खबर क्या आएगी? सालिह, जी, वो आएगी प्लूरल, उस पे आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, मुसन्ना आएगी, दो है मुसन्ना, ना। जी, तो वाहिद इसका क्या बन जाएगा? सालिहुन, सालिहुन, और इसका मुसन्ना क्या बनेगा जी? सालिहीना, नहीं, सालिहीना जो बनेगा वो किस हालत में बनेगा? सालिहीना बनेगा तो उसके साथ सालिहानो, सालिहानुन, नहीं, देखें आप साउंड को ज़हन में लाएं। जी, हालत रफा में मुसन्ना का साउंड है आनी, ठीक, और हालत नस्ब और जर का साउंड है ईना, एनी। सालिहान, सालिहानी, सालिह, क्योंकि आपकी खबर हालत रफा में होनी चाहिए। जी, ठीक। तो फिर क्या बन जाता है? ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। अब आपने इसका एनालिसिस करना है जी। अब इसका एनालिसिस आप क्या करेंगे? मैंने आपको ऊपर एक आइडिया दे दिया था। इसके अब अंदर आप ज़ैदुन को क्या कहेंगे? मातूफ अलैह जी, ज़ैदुन को आप कहेंगे मातूफ अलैह, और मातूफ, वाव को आप कहेंगे अतफ, अतफ, ठीक, और हामिदुन को आप कहेंगे मातूफ, मातूफ। ये मुब्तदा, मातूफ और मातूफ अलैह मिलके क्या बनेंगे? मुब्तदा, ये बनेंगे मुब्तदा, और ये आपकी खबर होगी। जी, और मुब्तदा और खबर मिलके आपके क्या बन गए? जुमला इस्मिया बन गए, जुमला इस्मिया खबरिया। खबरिया, जी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जुमला असल में है ही दो, या तो वो खबरिया होगा या वो इंशाइया होगा। शाइया, बिल्कुल ठीक, ये जो हम इस्मिया और फेलिया कहते हैं, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि जिससे जुमला शुरू होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर फेल से शुरू हो रहा है तो हम फेल की बात करते हैं, और उसके साथ शुरू हो जाता है हम दूसरे की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तूबा, अस्सलाम वालेकुम। वैस, वालेकुम अस्सलाम अवैस साहब। फातिमा और ज़ैनब, कुछ भी बना लो यार, सच्चे हैं, सच्ची हैं। जी जी अवैस साहब। फातिमा टू ज़ैनब व ज़ैनबु सादिक़ानी सादिक़ीन। सोच लें, तूबा कहती सादिक़ानी, तूबा कह रही है सादिक़ाने, आपने कहा सादिक़ीना, दोनों गलत है। सादिक़तानी, क्योंकि देखें ये जो है मुअन्नस है ना,
اس کا جو سچ کا جو مذکر ہے وہ ہے صالح. اگر مجھے اس کو مونس کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ آخری کلمے پہ فتح دے کے گولتا لگا دوں گا، تو یہ ہو جائے گا صالحۃ. صالحۃ واحد ہے، کیونکہ یہ دو ہیں. اگر خبر آپ کی کیا آئے گی؟ مثنیٰ آئے گی، تو کیا بن جائے گا یہ؟ صالحتان. اب اس کی انالیسس کریں. اس میں فاطمہ اور زینب یہ دونوں مبتدا ہیں. نہیں، آپ اسی طرح سے کریں جیسے ساتھ ساتھ میں کی ہے آپ کے سامنے. اچھا، اس میں جو فاطمہ ہے وہ مکتوب سے پڑھا عالیہ ہے. عالیہ تو گئی ہوئی ہے سر. نہیں، وہ عالیہ کہاں سے یاد آپ کو؟ عالیہ کہاں سے یاد آ گئی؟ نہیں وہ مجھے زیادہ صحیح سے نہیں آ رہا. یہ ہاں، معطوف علیہ. ایکچولی ہم بھی جب تھے نا آپ ہی کی طرح تو ہم بھی آگے ہی بلاتے تھے. جی، فاطمہ تو معطوف علیہ، واو عطف ہے اور یہ معطوف ہے. معطوف اور معطوف علیہ مل کے یہ بن جائے گا مبتدا. یہ بنے گا مبتدا. اور صالحتان یہ جو ہے وہ خبر ہے. مبتدا آپ کی خبر سے مل کے جملہ خبریہ. زبردست. سید فرحان حبیب، ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے. جی، آپ کو سید بلاؤں، فرحان بلاؤں، حبیب بلاؤں؟ حبیب کے آگے بھی ایک نام آ رہا ہے. اچھا، آپ شاید جواب دینا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. مصعب ہے. السلام علیکم. جی مصعب ہے. جی مصعب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا نام جو ہے مصعب جو ہے وہ صحابی کے نام پہ رکھا گیا؟ جی، حضرت مصعب بن عمیر. آپ ذرا تو پھر سیدنا مصعب بن عمیر کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. مجھ سے بھی آپ بات کر رہے تھے، پوچھ لیں آپ. جی آپ بتائیے. ہاں، فرحان حبیب کا جو آپ نے نام لیا تھا تو اس پہ پوچھ لیں. اچھا، چلیں آپ سے میں اس کے بعد پوچھ لوں گا. ابھی آپ نے دیر کر دی. آپ لائیو رہیے گا. مصعب صاحب کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا. جی مصعب صاحب، ذرا مجھے بتائیے کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ جی، ان کے بارے میں جو پڑھا وہ یہ کہ جب وہ پہلے بہت زیادہ مطلب ان کا خاندان پیسے والا تھا اور وہ بہت زیادہ آسائشوں والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اسلام کو جب ان کا وہ ہوا ہے، انہوں نے اسلام کی طرف آئے تو وہ سب زندگی انہوں نے چھوڑ کے اور پھر دین کی طرف وہ کیا. اور آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان کو مہاجرین کا سردار کہا جاتا ہے. اچھا، نہیں مجھے یہ نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا مدینہ میں دعوت تبلیغ کے لیے. اور ایک کثیر رائے یہی ہے کہ جو پہلا آفیشل جمعہ جو تھا جی وہ بھی شاید انہوں نے ہی پڑھایا تھا. ویسے تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے طوبہ میں پڑھایا تھا. جی پہلے 40 لوگوں کا جمعہ جو ہے وہ انہی کے بعد انہوں نے ہی پڑھایا تھا. اور مصعب بن عمیر اتنے مالدار شخص تھے کہ اس زمانے میں وہ جو پوشاک پہنتے تھے نا، جو ڈریس پہنتے تھے، اس کی کہتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے میں اس کی قیمت کم از کم بھی جو ہے نا وہ 10,000 ریال کی ہو. جی، ان کا یہ بھی تھا کہ وہ جو خوشبو لگاتے تھے. وہ جو خوشبو لگاتے تھے تو مکہ کے جو گھر ہوتے تھے، جو بھی چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے، تو اس میں سے اس کی خوشبو سونگھ کے اس کی خواتین باہر آ جاتی. اور جب مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں ڈالا تھا، تو مصعب بن عمیر کا قد بھی بہت ماشاءاللہ طویل تھا.
تو ایسی حالت تھی کہ منہ اگر کور کرتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر کور کرتے تھے تو منہ کھل جاتا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ جو ہے اس کو ڈھک دیا جائے اور پیروں کے اوپر جو ہے نا گھاس ڈال دی جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں کی کیا قربانی ہے. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو میری بیٹی وہیں ہوتی ہے کراچی میں ہی ہوتی ہے گاؤں میں پڑھتی ہے تو وہ جب لائٹ چلی جائے تو وہ کہتی ہے بابا یہ کیا ہے ادھر تو بہت لائٹ چلی جاتی ہے. تو ہمارا یہ حال ہے سر. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب انہیں جیسا بنائے جیسے وہ لوگ. جی سر. اچھا مجھے جو ہے نا وہ میں آپ کی تقریباً 3 ہفتے سے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی, شروع کی 2-3 کی تھی. میری آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تھا. اچھا اچھا, آنکھ میں انفیکشن کیا مطلب اپنی وجہ سے ہوا تھا کسی اور وجہ سے ہوا تھا؟ نہیں وہ کنٹامینیٹڈ واٹر سے ہوتا ہے, ہرپیس آپ نے شاید سنا ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے بیچ میں 3 ہفتے کلاس اٹینڈ نہیں کیا. اب پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے لیکن ابھی مطلب یہ ہے کافی بہتر ہے, میں دیکھ سکتا ہوں. تو پھر آپ آج ذرا آپ توجہ دیجیے گا. ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ فرحان سید آپ آ گئے. جی آپ کا نام بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے مجھے یہ نہیں پتا میں آپ کو کس نام سے بلا رہا ہوں. چلیے جو بھی نام. جی آپ سے سوال رکھتا ہوں, آپ نے کلاس اٹینڈ کی تھی کوئی ساری؟ جی ہاں تقریباً کی اٹینڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زید حامد اور اسماعیل. زید حامد اور اسماعیل ایک ہے. چلیں جی. جی زید حامد و اسماعیل مصلحون. مسلمون نہیں صالحون صالحون. اچھا آپ نے کہا زید وحامد و اسماعیل اسماعیل و اسماعیلا غیر منطلق. اسماعیلو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نبی کا نام ہے. نہیں نبی کا نام بھی اور حالت رفع چاہیے نا آپ کو. ہاں جی جی. اور نیکیوں کا آپ نے کیا کہا؟ صالح ہونا. انالیسس کریں جی اس کی. اچھا زید جو ہے وہ معطوف کے معطوف علیہ عطس حامد کیا ہوگا؟ حامد معطوف. اچھا اب یہاں بھی ایک ٹیکنیکل چیز آ جائے گی آپ کے سامنے. معطوف اور پھر واو دوبارہ عطس عطف اور پھر اسماعیل معطوف. اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, پہلا والا تو معطوف علیہ ہو جاتا ہے. اگر معطوف علیہ کے بعد اگر ایک ہی معطوف ہو مطلب ایک ہی چیز عطف آئے تو پھر آپ معطوف کہہ دیں گے, لیکن اگر اس کے بعد بھی کنٹینیوشن میں آ جائے گا تو یہ حامد ہو جائے گا معطوف اول. یہ معطوف اول اور اسماعیل ہو جائے گا معطوف ثانی. ثانی کہتے ہیں 2 کو. ہاں معطوف ثانی. ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں گے یہ معطوف اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کے کیا بنے گا؟ مبتدا. اور صالح ہونا کیا بن جائے گی؟ خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ.
बेटी यहाँ तक वाजे है? यहाँ तक वाजे? कोई सवाल है किसी का? कोई किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर अब तक जो आपने पढ़ा? मुझे एक सवाल इसमें आ रहा है कि जैसे कि आपने ज़ैदुन व खालिदुन व इस्माइल पे मतलब मातूफ अव्वल मातूफ सानी किया, अगर इस तरह और आगे वाव आएंगे तो वो भी इसी तरह चेंज होता जाएगा? यही रहेगा। फिर उसमें मातुफ तीसरा आ जाएगा तो मातुफ सुलूस हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो मातुफ रुबू हो जाएगा, 5 हो जाएंगे तो मातुफ खम्स हो जाएगा। लेकिन इतने मातुफ मिलेंगे आपको। आपको मैक्सिमम जो है ना कुरान में भी मातुफ बहुत, अगर किसी शायद सूरह नूर में कोई एक आध जगह पे है जहां आपको 4 मातुफ मिल जाएंगे, शायद कोई नहीं, तो मैक्सिमम आपको 3 ही मिलेंगे। यानी मातुफ अलैह के बाद आपको मैक्सिमम 2 या 3 मिलते हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा जाता नहीं है। मातुफ सुलूस से ज्यादा जाता नहीं है। ठीक है जी। और कोई चीज बहुत बेसिक है सर। ये अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप ये समझें कि ये इस तरह से है कि आप अपने घर से निकले और गाड़ी स्टार्ट की है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो सुबह सुबह का टाइम है, एसी खोला है, तो ठंडक में चल रहे हैं। अभी तो मैं चाहता हूँ कि ठंडक में ही रहें आप। रेहान साहब तैयार हैं कि नहीं है? जी। अब सवाल पूछ लूं आपसे? जी पूछ ले, चलिए। कोशिश करें। फातिमा, जैनब और आयशा मुसलमान हैं। फातिमा, जैनब और आयशा मुसलमान हैं, तो ये गैर मुनसरिफ होंगे क्योंकि ये खवातीन के नाम है। सारे तीनों गैर मुनसरिफ होंगे ना जी। तो फातिमातु जैनब नहीं, एक है फातिमातु, एक मिनट, फातिमातु जैनबु नहीं, वाह वाह, और वाह फातिमा व जैनबु या जैनब नहीं, जैनबु जैनबु या जैनबतु होगा। जैनबतु होगा? नहीं, जैनबतु नहीं होगा, जैनब ही होगा। जैनबु। और व आयशतु, व आयशतु मुस्लिमीन, मुस्लिमीन नहीं मुस्लिम मुसलमान है क्या? मुस्लिमीन नहीं, मुस्लिमतुन नहीं, जितने आते हैं बोल दे। मुस्लिमी। अच्छा एक काम करो, आसान तरीका बताओ, आसान तरीका रेहान, आसान तरीका। मुझे बताओ कि एक मुसलमान की क्या अरबी है? एक मुसलमान की क्या अरबी है? मुस्लिम। मुस्लिमुन। हमेशा हरकत के साथ पढ़ा करें। अच्छा, हमेशा हरकत के साथ पढ़ा करें। मुस्लिमुन। मुस्लिमुन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं मुस्लिमुन का मुसन्ना क्या बनेगा? मुस्लिमून मुसाल नहीं, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है तुमको, ये पहले बताओ। नहीं, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। पक्की बात? मैं कर रहा हूँ ना, तुमको क्यों डर रहे हो? मैं कैमरा खोल देता हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ तुमको सपोर्ट, फिक्र नहीं करो। मुस्लिमुन से क्या बना? मुस्लिमानी। जी, मुस्लिमानी। जमा बनाओ, जमा क्या बनेगी? मुस्लिमा। देखो, वाहिद से मुसन्ना बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो आखिरी हर्फ है इसके ऊपर फतह लगा के अलिफ नून लगा देते, आनी साउंड दे। मुस्लिमातानी नहीं, एक मिनट, मुस्लिमुन से बन गया मुस्लिमानी। जी, ठीक है। आप मुझे जमा बनानी हो तो क्या करेंगे? आखिरी हर्फ के ऊपर पेश देंगे और वाव साकिन और नून फतह लगा देंगे, तो मुस्लिमुन से बन जाएगा मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। ये मुज़क्कर का है। सही है।
تو مسلمون کی مونس کیا بنے گی؟ مسلمینا. نہیں یہ صفت ہے. مسلمان ہونا ایک صفت ہے نا. جی جی. تو صفت مذکر کو اگر مونس کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ آپ جو چیز لکھی بھی ہوتی ہے ایز اٹ از اس کو آپ آخری لفظ کو فتح دے دیتے ہیں اور اس کے بعد گولتا لگا دیتے ہیں. اچھا. مسلمتن سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ مسلمہ کر دیں گے. مسلمتانی. دیکھیں آپ نے اگر نوٹس آپ کے پاس موجود ہوں اس کو دہرائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. واحد سے جب مثنیٰ بنانا ہو تو بہت آسان ہے. آخری حرف کے اوپر فتح دیں, آخری حرف پہ فتح دیں اور الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں آنی سام. تو مسلم سے مسلمانی, مسلمتن سے مسلمتانی. صحیح. اب اس کی جمع بنانی ہو تو مسلمون سے جمع بنانی ہو مذکر کی تو آخری حرف پہ پیش دیں, واو ساکن اور نون فتح لگا دیں, ساؤنڈ آنا چاہیے اونا. تو یہ مسلمون سے بن جائے گا مسلمونا. صحیح. مسلمتن سے اگر آپ کو جب جمع بنانی ہو تو کیا کرتے ہیں, جو گولتا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ حالت رفع میں آتن لگا دیتے ہیں. اچھا آتن. پھر کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. مسلماتن یا مسلماتن ہوگا, مسلماتن ہوگا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے مسلماتن اور مسلماتن میں کیا فرق ہے؟ مسلماتن رفع ہے, وہ جر اور نصب میں مسلماتن تو آئے بس گا. مجھے بتائیے خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ تو مسلماتن کریں گے میرا خیال سے. بالکل, کیونکہ خبر آپ کی حالت رفع میں ہوتی ہے. جی 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 صحیح. اچھا آپ ذرا اس کی انالیسس کریں. کیا کہ ایک سیکنڈ. فاطمہ مقتدا. نہیں اس کی انالیسس کریں پراپر, جیسے پیچھے کی ہوئی تھی. فاطمہ معطوف علیہ. اچھا صحیح. فاطمہ اتوب علیہ. ایک سیکنڈ. واو عطف. ہاں. زینب. اور پھر عطف ہو گیا. پھر اس کے بعد جی معطوف اول ہوگا. پھر زبردست. معطوف اول. پھر عطف دوبارہ عطف ہوگا. عائشہ. پھر معطوف ثانی. معطوف ثانی. اور یہ بھی خبر ہی ہوگی. اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور ثانی سے مل کے کیا بنے گا؟ مبتدا. اچھا ہاں یہ صحیح, مبتدا. اور مسلماتن کیا بنے گا؟ خبر ہوگی. یہ خبر ہوگی. مبتدا اپنے خبر سے مل کے کیا بنا؟ تو اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ خواتین کو مطلب ان کے نام لے کے شروع کیا گیا تھا. جملہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے. جی. اچھا یہ زینبن ہے یا زینبو ہے؟ یہ آپ بتائیے. مجھے تو یہ سمجھ یہی آ رہی کہ زینبن ہونا چاہیے. کیوں زینبن کیوں ہونا چاہیے؟ زینب جو ہے وہ مؤنث نام ہے کہ مذکر ہے؟ نہیں, اعراب جو ہیں یہ تو منصرف اور غیر منصرف کی بنیاد پہ ہوگا نا, کہ جو اعراب آپ کے بتائیے نا کہ اعراب جو ہے وہ زینب. مجھے بتائیے کہ آپ کی جو غیر منصرف کے اسماء ہیں, غیر منصرف اسماء کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں کیا کیا کیٹیگریز ہیں؟ اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوں, مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوں. عرب خواتین کے نام جیسے عائشہ ہے, خدیجہ ہے. عرب خواتین کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر عرب خواتین بھی کہہ رہے ہیں, عرب خواتین بھی کہہ رہے ہیں تو زینب تو عرب خواتین میں ہی آئے گی نا. نہیں, اس میں میرا تاثر یہ تھا کہ جس کے اینڈ پہ گول تا بھی آئے, جیسے عائشہ ہے. اچھا ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. بالکل, گول تا کا ہم نے صرف کنسپٹ رکھا ہے مردوں کے نام پہ. ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمام مؤنث کے نام جو ہے نا غیر منصرف. تمام مؤنث کے نام غیر منصرف ہیں. ماریا. تھینک یو جی. جی سر. مریم, فاطمہ,
اور محمد نیک ہے. ٹھیک. مریم، فاطمہ اور محمد نیک ہے. جی محمد نیک ہے. اوکے سر. یہ ہوا مریم و فاطمۃ و محمد صالحون. صالحون مجھے بتائیے، آپ نے صالح ہونا کہہ دیا، اچھی بات ہے، لیکن ہوا کیسے صالح ہونا؟ سر کیونکہ یہ تو جمع لیکن یہ تو دونوں وہ آ رہے ہیں نا، مؤنث مذکر دونوں ہی آ گئے اس میں. تو پھر بتائیے. سر پتہ نہیں، تو جمع ہی بنے گی شاید، مذکر کی جمع بنے گی. بنے گی تو جمع مذکر ہی. یہ تو آپ نے جو تکا مارا تو بہت اعلیٰ مارا. آپ کنفرم آپ نے ٹیچر بننا. تکا تو آپ نے صحیح مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا تو ریزن بس ٹھیک ہے سر. ریزن تو آپ بتائیے. ریزن یہ ہے، اور ریزن دیکھیں ہمیں ملے گا، قرآن کی چیز قرآن سے ملے گی. قرآن کی ریزن قرآن سے ملے گی. اور قرآن کی دلیل کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. بالکل، یہ آپ کی دلیل ہے. تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے کہ جب بھی مکس جینڈر آئے گا، ڈومیننٹ جینڈر جو ہے اس کی جو ہے نا وہ خبر اسی حساب سے لی جائے گی. یعنی ڈومینیشن کس کی ہو گئی؟ الرجال قوامون، تو میل کی. لیکن میں آپ کے سامنے اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. یہاں تو آپ نے اس کو کر دیا صالح ہونا. اس کی اگر انالیسس کریں پھر میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے. مریم ہو گیا معطوف علیہ. پھر وا آ گیا یہاں. جی وا آ گیا عطف. پھر فاطمہ تو آ گیا معطوف اول. جی معطوف اول. پھر وا عطف آ گیا. پھر محمد آ گیا معطوف ثانی. اور یہ سارے مل کے مبتدا بن گئے. اور یہ بن گئی صالح ہونا اس کی خبر ہو گئی. اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. جی اب دیکھیے اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. چھوٹی سی چیز یہ ہے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے جب کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اب اس سے ایک جو تھوڑی سی جو ہمارے جو خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے پھر جو ہے نا ایک اصلاح یہ لی جاتی ہے کہ مردوں کو جو ہے عورتوں کے اوپر فوقیت حاصل. ٹھیک ہے جی. ایک پوائنٹ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو بنایا ہے تو مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دونوں برابر ہیں. لیکن اس طرح سے ہے کہ اگر فار ایگزامپل 100 نمبر کا اگر ایک ایگزام ہے تو اور اس کی ڈسٹریبیوشن اس میں 10 ہی سوال ہیں، تو اس میں بس فرق اس طرح سے کہ ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ کویشچن نمبر 1 کے اگر 10 نمبر ہیں مردوں کے تو ہو سکتا ہے عورتوں کے اس کے 6 نمبر ہوں. لیکن کویشچن نمبر 2 کے مردوں کے 8 نمبر ہیں لیکن ہو سکتا ہے عورتوں کے 14 نمبر ہوں. تو ایگریگیٹ دونوں کا 100 کا 100 ہی بنے گا. جو پوائنٹ ہے اصل اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت نہیں دی ہے. میرے اس پوائنٹ فائن لائن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو فوقیت دی ہے. کیونکہ اگر رشتوں کو فوقیت نہیں دے تو میری جو ماں ہے وہ عورت ہے، وہ مجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. اگر مردوں کو فوقیت ہے عورت پر تو میری ماں جو ہے جو کہ عورت ہے وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اور نہ ہی میری بڑی بہن مجھ پہ ہاتھ اٹھا سکتی. اسلام نے جو فوقیت دی ہے وہ رشتوں کو دی ہے. شوہر کو فوقیت ہے اس سینس میں، شوہر کو اس سینس میں بیویوں کے اوپر، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کیٹیگوریکلی ریزن دی ہے سورہ نساء میں.
اب اسی آیت کے اندر الرجال قوامون کے اندر ہی آپ کو آگے اس کی ریزن ملے گی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. وہ ریزن سب سے بڑا جو ریزن ہے، پہلا ریزن، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر. اگر کوئی شوہر، اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر اس کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شرعی عذر کا مطلب ہے کہ وہ کما نہیں سکتا کسی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے، اور اگر وہ اس پہ مال خرچ نہیں کرتا، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ دنیا میں تو مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنی بہن پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی بیٹی پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی گرل فرینڈ پہ بھی کرتا ہے، اپنے آفس پہ بھی کرتا ہے، لیکن بیوی کا جب معاملہ آتا ہے اور اپنا ہاتھ وہ روکتا ہے تو وہ اپنے اس جو اتھارٹی اللہ نے اس کو دی ہے، جو اس کو درجہ دیا ہے، وہ درجے کے لائق نہیں رہتا. اسی طرح سے وہ خالی مال خرچ کرنا تو سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تیسری چیز، وہ اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. اور شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے تو وہ ضروریات، چاہے وہ اس کی دنیاوی ضرورت ہو، چاہے اس کی وہ جسمانی ضرورت ہو، چاہے کسی قسم کی بھی ضرورت ہو، ان ساری چیزوں کو اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ جو اس کو درجہ ملا ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایک درجہ، ایک لیول زیادہ دیا ہے، ایک اسٹیپ زیادہ دیا ہے، تو پھر ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس کا وہ جو درجہ ہے نا وہ پھر نیچے آتا ہے. مسئلہ سارا کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیں، ہمارا آبجیکٹو صرف عربی گرامر کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ بھی ان چیزوں کو اپنے ساتھ ذہن میں رکھیں، اور یہی ہمارا مین آبجیکٹو ہے. دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تقریباً سارے لوگ ہی نماز پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے بھرپور. اور اگر 5 وقت کی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے. جو آدمی کہے نا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور باجماعت پڑھتا ہوں، اگر لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو خیر تصور ہی نہیں ہے کہ عورت مسجد میں جائے، لیکن اگر 5 وقت کی نماز اگر لوگ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات تو یہ کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ فخر ہے. جو پڑھتا ہے یہ فخر، یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صرف اگر اس کے فرض نمازی پکڑ لیں آپ، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ سنت اور غیر موقعہ اور نفل، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لمبا ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بات کریں گے. یہ جو فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، اس فرض نماز کی 17 رکعات میں آپ ایک آیت ہر دفعہ پڑھتے ہیں. وہ آیت کیا ہے آپ کی؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ پڑھتے ہیں نا کہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. یہ انشاءاللہ ترجمہ آپ کو خود کریں گے. اہدی جو ہے یہ امر ہے، اللہ کے ساتھ امر نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ درخواست ہوتی ہے. تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہدایت سیدھے راستے کی طرف کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو سیدھا جنت مانگتے ہیں، آپ سیدھا نوٹ مانگتے ہیں. مجھ جیسا آدمی تو کہتا ہے اللہ مجھے کوئی 200-400 ملین ریال دے دے یا میری کوئی اور خواہشات پوری کر دے. آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون کر کے زمین پہ جب اتارا تھا اور جب اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہاں اس نے چیلنج دیا تھا، اور اس نے چیلنج کیا دیا تھا. اس وقت ابھی دنیا آباد نہیں بھی ہے، ابھی آدم کو بھیجا نہیں گیا زمین پہ، لیکن اس نے چیلنج دیا تھا. وہ چیلنج تھا لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا. یہ جو ضرور میں نے ترجمہ کیا، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ لوگ بھی کریں گے اسی طرح سے. لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ. وہ اس کا چیلنج تھا. اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. اور وہ سیدھا راستہ کیا چیز ہے؟ وہ سیدھا راستہ. اور اس نے پھر چیلنج کیا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. آگے سے آنے کا کیا مراد ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وہ آپ کے ونڈو اسکرین پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یا آپ جا رہے ہیں تو پیچھے سے وہ آ کے آپ کو دھکا مارتا ہے؟ نہیں، یہ تمثیلیں ہیں. آگے سے وہ آپ کو فیوچر سے ڈراتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو فیوچر سے ڈراتا ہے. پیچھے سے وہ آپ کو اپنے ماضی سے ڈراتا ہے. ارے کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کیا گاندھی صاحب کے ساتھ تم لگے ہوئے ہو؟ تمہارے ماں باپ کے پاگل تھے جو یہ کام کرتے تھے، تم بھی وہی کام کرو. وہ تم کو دائیں سے ڈرائے گا، دائیں سے حملہ کرتا ہے. وہ چیزوں کو خوبصورت مزین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ بائیں سے ڈراتا ہے، وہ مطلب بری چیزوں کو
وہ آپ کو خوف و ہراس میں لے جا کے ڈراتا ہے، لیکن پورے ذکر میں کہیں اس نے اوپر کا اور نیچے کا ذکر نہیں کیا. اس کی بڑی خوبصورت وجہ ہے. اوپر کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اوپر اللہ موجود ہے، اور نیچے کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو نظریں نیچے کر دیتا ہے. تو ان 2 جگہوں سے تو کبھی نہیں آئے گا آپ کے پاس، وہ ان 4 جگہوں سے آپ کے پاس. تو آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے دینا صراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت پڑھتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا پیکر ہیں، جب وہ یہ ہدایت مانگتے تھے تو میں اور آپ کیا چیز ہے. لیکن ہدایت سے مراد کیا ہے یہاں؟ صراط المستقیم، صراط کے معنی ہے، صراط کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. صراط کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. بالکل سیدھے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر ایک شخص جو ہے اردو سائنس کالج پہ رہتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں کراچی کی ایگزامپل دوں، اور آپ اس سے کہیں کہ یار وہ اپنا مجھے نورانی کے کباب کھانے جانا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے یار یہاں سے سیدھا نکل جا، بالکل تو سیدھا نکل جا تو نورانی پہ پہنچ جائے گا. شہید ملت کراس کرے گا، آگے جائے گا، کشمیر روڈ سے لیفٹ لے گا، ہلکا سا خود ہی روڈ کب ہو جائے گا، تجھے مڑنا کہیں نہیں ہے. لیکن یہ سیدھا راستہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں بھلے چاہے وہ بائی فورس ڈائیورژن ہو، لیکن یہ سیدھا نہیں کہلائے گا. سیدھے کا مطلب ہے بالکل اسٹریٹ. اور صراط کے اندر دوسرا مفہوم آتا ہے کہ ایسا راستہ جو سیدھا ہو اور چوڑا ہو. تو ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہے، جو کہ چوڑا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ اکٹھے جا سکتے. اور تیسرا مفہوم ہے دشوار ہے. یعنی صراط کے اندر 3 معنی آتے ہیں، سیدھا، چوڑا اور دشوار. اور مستقیم کا معنی بھی سیدھا ہے. تو ساتھ صاحب میرے خیال میں اس بارے میں بہت بہتر بتائیں گے کہ ایک عام شاعر بھی ہوتا ہے نا، ایک عام شاعر بھی ہونا، وہ بھی اپنے اشعار کے اندر ایک معنی کے 2 لفظ نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب صراط و مستقیم رکھا ہے تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ تو اس میں تو عیب ہو ہی نہیں سکتا. مستقیم کا معنی سیدھا، لیکن ایسا سیدھا جو اوپر کی طرف جاتا ہو. اب آپ اس بات کو سمجھیں، ایسا راستہ مجھے دکھا، مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دے جو سیدھا ہے، جو دشوار ہے، اور جو اوپر کی طرف جاتا ہے. اوپر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اور جیسے جتنا وہ اوپر جاتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس سیڈان گاڑی ہے اور ایک آدمی جو ایس یو پی 4 ویل چلاتا ہے، تو ایک 4 ویل والا آدمی بھی گاڑی چلاتا ہے تو اس کا ویژن جو ہے وہ سیڈان والی گاڑی سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ جتنا اوپر جاتے رہتے ہیں آپ کا ویژن بڑھتا رہتا ہے. پھر آپ اپنی چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتے. پھر آپ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتے، چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. ہدایت کیوں مانگتے ہیں آپ مسلسل؟ کیونکہ آپ جتنا اوپر جاتے رہتے ہیں، جتنا اوپر جائیں گے، اگر ایک آدمی فرسٹ فلور سے گرے گا تو ٹانگ ٹوٹنے کے چانسز کم ہیں. لیکن اگر وہ 20 فٹ سے گرے گا، 20ویں منزل سے گرے گا، تو ٹانگ ٹوٹنا تو دور کی بات، زندہ رہنے کے چانسز مشکل ہو جائیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا آپ کے لیے مشکل ہے کہ اگر راستہ کریں گے تو آپ بالکل برباد. تو ہدایت آپ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسے راستے کی طرف لے جا جو سیدھا بھی ہے، جو دشوار بھی ہے، جو تیری طرف آتا ہے. اور جیسے جیسے آپ زمین سے اٹھتے جائیں گے آپ کی دنیا کی محبت بھی آپ سے ختم ہوتی ہے. تو بس اس تصور کو سمجھنے کی بات ہے اور ان چیزوں کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا ہے. آج کی کلاس ہم انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں. آج اگر آپ نے غور کیا ہو، مختصر میں آپ کو بتا دوں، جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء، پھر مبتدا اور خبر. مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں. جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے وہ خبر ہوتی ہے. مبتدا وسعت کے لحاظ سے عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. اعراب کے حوالے سے دونوں حالت رفع میں، اور جنس اور عدد جو ہے وہ خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ مبتدا عموماً معرفہ. تو آج آپ نے غور کیا ہم نے معرفہ کی کون سی اقسام پڑھی ہے؟ کون سی اقسام پڑھی آج ہم نے معرفہ کی؟ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی سرکار؟ پراپر ناؤن اسم علم والی پڑھی ہے. اسم علم آج ہم نے اسم علم پڑھا. اسم علم آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ تعالی
ہم اپنی نیکسٹ کلاس جو فرائیڈے کے روز ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اس میں ضمائر کو مبتدا بنائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس میں اشارہ کو بنائیں گے، معرف باللام کو بنائیں گے. جب ہم ان ساروں کو بنا لیں گے پھر ہم مرکبات پہ آئیں گے. پہلے ہم انڈیویجول مرکبات کو کریں گے، پھر ان مرکبات کو ہم مبتدا و خبر بنا کے لائیں گے. جب ہم یہ پورشن کر لیں گے پھر میں آپ کے ساتھ کچھ انشاءاللہ قرآن کی آیات کو شروع کراؤں گا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں میکسیمم لیول کے اندر قرآن کی آیات کے ساتھ آپ کو کراؤں، تاکہ آپ کو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو ایک اچھا محسوس بھی ہوگا، اور دوسرا آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا کہ جو آپ پڑھتے رہے وہ پریکٹیکلی اپلائی ہوتا جا رہا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے حوالے سے بتائیں تو پھر آج کلاس ختم. سوال تو نہیں تھا، لیکن جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن کی قوامونہ کی اور صراط مستقیم کی. کامدی صاحب جی سر ایک کلیریفیکیشن. جی جی ہلو جی بولیے. جی بس وہ وہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کیٹیگری غیر منصرف کی وہ یہ ہے کہ تمام عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں. Is it right? آپ یہ کہیں تمام مؤنث عورتیں، تو مذکر عورتیں کیا مطلب تمام عورتیں، مؤنث تو میں نے ایسے کہہ دیا تمام عورتیں. تمام عورتیں ہوگی نا. ہاں اس کی وجہ میں نے تمام مؤنث عورتیں ایسی کی کہ جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ مذکر بھی پھر عورتیں نہ ہو جائیں. صحیح ٹھیک ہے، وہیں پہ کنفیوژن تھی. چلیں کلیئر ہو گیا. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ تمام عورتوں کے نام جو ہے نا یہ بھی غیر منصرف، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے. انشاءاللہ تعالی جمعے کے روز آپ لوگ 6 بجے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر.